السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متاع الدنیا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور معزز ناظرین کرام، جو بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو مکاشفۃ القلوب میں آج ہمارا درس ہے فضیلت قناعت۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال تھوڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانع ہو، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہ کرے، ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھے اور نہ ہی مال و دولت کے حصول میں حریص ہو۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان بقدر ضرورت اپنے کھانے پینے، پہننے اور رہائش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور ہر معمولی چیز پر اکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ طویل نہ کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، لہٰذا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے اور اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو ہم بغرض تعلیم حاضر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے مال و دولت، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان کو سونے کی 1 وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی آرزو کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سورہ برات جیسی ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جو بعد میں اٹھا لی گئی۔ اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسی قوموں سے امداد کروائے گا جن کے لیے بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر انسان کو دولت کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، ان تینوں روایتوں میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مال دنیا کا حریص انسان ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھوکے کبھی نہیں سیر ہوتے، 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا بھوکا اور دولت کا بھوکا۔ فرمان نبوی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، پہلی حرص اور دوسری دولت کی محبت۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزران پر قناعت کر لی، یعنی معمولی چیزوں پر اس نے صبر کر لیا۔ فرمان نبوی ہے، قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی، اے کاش کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی۔ فرمان نبوی ہے کہ توانگری یعنی مال کی زیادتی یعنی مالدار ہونا، تو اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں مال کی کثرت سے نہیں ہے، یعنی توانگری یعنی بڑا ہونا یا مالدار ہونا، یہ مال کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی مالداری دل کی بے پرواہی ہے، دل کی بے پرواہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو
کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی؟ ارشاد ربانی ہوا، جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا گیا عادل کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش یہ ہلاکت ہے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام روایتوں میں بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں نصیحت کی گئی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے اس وقت تک ہرگز نہیں جائے گا جو اس کے مقدر کی نعمتیں اس کو مل نہ جائیں، اور جو رزق ہے اس کا وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جس کی بنا پر ہم خود کو اور اپنوں کو پریشانی میں، ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ خود کی ہلاکت یہ ہے کہ رزق حلال کے بجائے جس انداز میں حلال ہو یا حرام ہو، دھوکے کا ہو یا کسی کا حق مار کر ہو، ویسے حاصل کرنے کی آرزویں، خواہشیں، تمنائیں اس بات کو سمجھنے کے بعد از خود دور ہو جائیں گی۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور قبضے میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، گمراہ کرنے والے، بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ سنو، سردی اور گرمی کے 2 چادریں، اور اس کے علاوہ مجھے حج، عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر، یعنی ایک معمولی انسان کے پیٹ بھرنے کی بقدر غذا کی فراہمی۔ لوگوں، میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور ارفع نہیں ہوں، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنا لینا بھی جائز ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا آپ اتنی سی مقدار میں بھی شک فرما رہے تھے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور حرص سے اور حرام مال حاصل کرنے کی سوچوں اور فکروں سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔